صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے بعد حضور نبی اکرم شفیع اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ حضور غوث پاک کے وصال کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول پہلی بہار اور ربیع الثانی دوسری بہار۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی بہار اللہ کے نبیوں کی بہار ہے اور دوسری بہار یہ اللہ کے ولیوں کی بہار ہے۔ ربیع الاول پہلی بہار یہ نبوت کی بہار ہے اور فرمایا ربیع الثانی دوسری بہار یہ ولایت کی بہار ہے۔ ہم اللہ کے نبیوں کے بھی ماننے والے، ہم اللہ کے ولیوں کو بھی ماننے والے، اس لیے کہ جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے سارے نبیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور جب ہم غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے سارے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ جو مقام، جو رتبہ اللہ نے نبیوں میں سرکار کو عطا فرمایا، وہی مقام، وہی رتبہ اللہ نے غوث پاک کو ولیوں میں عطا فرمایا۔ جو شان نبیوں میں اللہ نے حضور کو نبیوں میں شان عطا فرمائی، وہی شان اللہ نے ولیوں میں غوث پاک کو عطا فرمائی۔ حضور سید الانبیاء ہیں اور غوث پاک سید الاولیاء ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جب اس دنیا میں آئے
تو سرکار کے آنے کی بشارتیں اللہ کے نبیوں نے دی، اور جب غوث پاک دنیا میں آئے آپ کے آنے کی بشارتیں اللہ کے ولیوں نے دی۔ اللہ اللہ غوث پاک اجے دنیا کے نہیں آئے، کئی سو سال پہلے حضرت جنید بغدادی اللہ دے ولی نے، بڑے کامل ولی متقی تے پرہیزگار نے، حضرت جنید بغدادی بھی تشریف فرما، مریدین بھی تشریف فرما نے، حلقہ لگے آئے، اللہ دا ذکر کر رہے نے، سونے نبی پاک دا ذکر کر رہے نے، مراقبے دی حالت دے اندر اچانک حضرت جنید بغدادی نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا بلند آواز نال فرمایا قدمی علی رکبتی قدمی علی راسی قدمی علی مریدین حیران ہو گئے، مریدین پریشان، کون ایڈیاں شانہ والا، کون ایڈیاں عزت والا، کون ایڈیاں بلندیاں والا، جس دا پیر ہوئے گا ساڑھے پیر دا دل ہوئے گا، کون ایڈیاں رفعت والا، جس دا قدم ہوئے گا ساڑھے پیر دا سر ہوئے گا، کون ایڈیاں عزت والا جدا قدم ہوئے گا اور ساڑھے پیر دی گردن ہوئے گی۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا مریدو ان قریب او دنیا تے آن والا ہے، فرمایا او بغداد اندر آوے گا، او دا نام عبدالقادر، او دا لقب محی الدین، او دین نو زندہ کرن والا ہوئے گا۔ تائیں تے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بولیا فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں پر قدم آلا تیرا، اور سر بالا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بالا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ اللہ نے جو شان نبیوں میں حضور کو عطا فرمائی وہی شان اللہ نے ولیوں میں غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ اور کیوں اتنی عزت ملی، کیوں اتنی رفعت ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے قرآن پہ بھی عمل کیا اور رسول اللہ کے فرمان پر بھی عمل کیا۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیت میں ایک آیت اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا لوگوں حکمت کے ساتھ اور اچھے بیان کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی گھر کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اچھے رستے کی طرف دعوت دو۔ مرکزی جامعہ مسجد یہ کچھ حال ہے، وہ بغداد کی مرکزی جامعہ مسجد
ادھر لوگ کہتے ہیں آج فنا مسجد میں فنا جمعہ پڑھائے گا، ادھر لوگوں نے نہ جان دی، لوگوں نے لوگوں کو نہ بتایا، بلکہ اللہ کے فرشتوں نے ندا دی کہ لوگوں آج بغداد میں عبد القادر جمعہ پڑھائے گا۔ وہ بغداد کی مرکزی جامع مسجد گلی گلی نگر نگر اللہ کے فرشتوں نے ندا دی، لوگوں دوڑ کے آؤ مرکزی جامع مسجد بغداد میں آج عبد القادر جمعہ پڑھائے گا۔ فرماتے ہیں لوگ چوک در چوک آئے، ہواؤں میں فضاؤں میں اعلان ہو رہے ہیں، لوگ دوڑتے چلے آئے۔ آج عام بندہ بھی مرکزی جامع مسجد میں آیا، خاص بھی آیا، اللہ کے ولی بھی آ گئے، گناہگار بھی آ گئے، متقی بھی آ گئے۔ پہلی دفعہ غوث پاک منبر پہ بیٹھ گئے، پہلی مرتبہ مرکزی جامع مسجد بغداد ہے، غوث پاک منبر پہ بیٹھے، سامنے اللہ کے ولیوں کو دیکھا، 70,000 کا مجمع دیکھا، اپنی آنکھیں بند کر لی اور آنکھیں جو ہی بند کی رسول اللہ کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا بیٹا عبد القادر کیوں نہیں باز کر رہے، کیوں نہیں لوگوں کو بیان کر رہے؟ یا رسول اللہ ڈر رہا ہوں، کدھر میں کدھر یہ اعلیٰ ہستیاں؟ سرکار نے فرمایا بیٹا نہ گھبرا، اپنا منہ کھول۔ اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دم عطا فرمایا، علم و حکمت کے خزانے ملے، سرکار چلے گئے، مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آئے، فرمایا بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھول۔ 6 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا، جانے لگے۔ غوث پاک نے فرمایا اے والد گرامی، سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا، آپ نے 6 مرتبہ۔ فرمایا 1 مرتبہ اگر اور عطا کر دیں، سرکار کے ساتھ برابری ہو جائے۔ حیدر کرار نے فرمایا بیٹا وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، اور آقا اور غلام کی کوئی برابری نہیں۔ فرمایا سرکار آقا، ہم غلام، غلام اور آقا کی کوئی برابری نہیں۔ فرمایا بیٹا اب بیان کر، اب بات شروع کر۔ مرکزی جامع مسجد بغداد ہے، ہزاروں کا مجمع، اللہ کے ولی حضرت شیخ عبد القادر نے بیان شروع کیا۔ جو ہی اللہ کا قرآن پڑھا، سامنے متقی بھی تشریف فرما، ولی بھی تشریف فرما، کتب اور ابدال بیٹھے ہیں۔ پہلی 3 یا 4 صفوں میں 300 یا 350 سے زیادہ پہلی صفوں میں اللہ کے ولی بیٹھے ہیں۔ پہلی صفوں میں بیٹھنے والا کوئی عام نہیں، اللہ کے ولی تشریف فرمائے۔ غوث پاک نے خطبہ دیا، بیان کیا، اور اتنا لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوا، جو گناہگار آیا متقی بن گیا، اگر کوئی متقی آیا وہ ولی بن گیا، اگر کوئی ولی سننے آیا تو اسے قطب اور ابدال بنا دیا۔ تائیں دیکھے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہمیں جو اسلام نے عقائد دیے نا، بہت سارے عقائد ہیں، ان میں ایک عقیدہ ہے تقدیر کا عقیدہ۔ تقدیر کا عقیدہ ہم ماننے والے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تقدیر قسموں کی ہے،
ایک ہے تقدیر مبرم. تقدیر مبرم اسے کہتے ہیں کہ کون کب اس دنیا میں آئے گا، کون کب اس دنیا سے جائے گا، کس کو کب صحت ملے گی، کون کب بیمار ہوگا، کسے اللہ غنی کرے گا اور کسے کب اللہ فقیر کرے گا. یہ ہے تقدیر مبرم. اس پہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا ایسا فیصلہ ہے کہ اس کے اندر ایک انچ بھی نہ معاملات آگے ہو سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. یہ تقدیر مبرم ہے. ایک ہے تقدیر معلق، اسے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ معلق کیا جاتا ہے. جو اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ قرآن میں تقدیر معلق کی بات کرتا ہے. تقدیر معلق یہ ہے کہ اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہوں گے، نہیں کریں گے تو ایسے معاملات، صدقہ دیں گے تو زندگی ایسے گزرے گی، انکار کرو گے تو پھر ایسے گزرے گی، اگر ماں باپ کے فرما بردار بنو گے تو زندگی ایسے گزرے گی، اگر نافرمان بنو گے تو در در کی ٹھوکریں اور ذلت اور رسوائی. یہ تقدیر معلق. اور اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کلام خدا کا ہوتا ہے مگر زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. اللہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تقدیر معلق کو ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر مجھ سے وہ جو بھی مانگتا ہے چاہے تقدیر میں ہو یا نہ ہو، اس کے مانگنے سے اللہ تقدیر بھی مٹا دیتا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی جگہ پہ قائم رکھتا ہے. اور فرمایا یہ تقدیروں والی کتاب کسی دنیا دار کے پاس نہیں بلکہ پروردگار کے پاس ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہے مٹا دیتا ہے. ابو المظفر حسان ایک تاجر تھا، تجارت کرتا تھا. یہ غوث پاک کے بغداد میں اللہ کے ولی رہتے تھے، نام تھا شیخ حماد، بہت بڑے وقت کے ولی تھے. ابو المظفر اس وقت لوگوں کا معمول ہوتا تھا کہ اگر کوئی تجارت کرنے لگتے تو کسی اللہ والے کے پاس جاتے، اجازت مانگتے اور دعا خیر کرواتے. وہ گئے شیخ حماد سے کہنے لگے حضرت شام جانے لگا ہوں تجارت کے لیے، دعا فرمائیں کیا میرے لیے جانا نفع مند ہے یا نقصان؟ آپ نے فرمایا ابو المظفر نہ جا، اپنے مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. حیران پریشان. اب اگر کسی کا کاروبار بند ہو جائے، اسے کہا جائے اتنے دن کوئی کام نہیں کرنا، پریشان ہوئے، پریشانی میں جا رہے ہیں تو ملاقات وقت کے ولیوں کے امام غوث پاک سے ہوئی. فرمایا ابو المظفر کیوں پریشان ہے؟ حضرت شیخ حماد نے کہا کہ تجارت نہ کر، شام نہ جا، نقصان ہوگا. فرمایا ابو المظفر غم نہ کر، جا شام تجارت کر، اللہ تیرے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے گا. حیران. ایک اللہ کا ولی کہتا ہے نہ جا، دوسرا کہتا ہے چلا جا. حیران ہوئے. اب غوث پاک کی بات مانی تو چلے گئے. بڑا نفع ہوا، ہیرے جواہرات کا اشرفیوں کا کاروبار تھا. واپس آئے، ایک جگہ پہ روکے تو اشرفیوں کی تھیلی گم گئی، یاد نہ رہی. آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ لوگ آئے، انہوں نے ڈاکہ مارا، مال لوٹ لیا اور ابو المظفر کو قتل کر دیا. ہیبت، خوف، روب اور دبدبے سے جاگے کہ یہ میرے ساتھ کیا. پھر اچانک یاد آیا کہ اشرفیاں ادھر رکھی تھی. اشرفیاں اٹھائیں، بغداد میں پہنچے. اب کشمکش میں ہیں، پریشان ہیں کہ پہلے اللہ کے ولی شیخ حماد کے پاس جاؤں یا پہلے اللہ کے ولی غوث پاک کے پاس جاؤں. ذہن کشمکش میں ہے، کس ولی کے پاس جاؤں؟ شیخ حماد آ گئے، کہنے لگے ابو المظفر میرے پاس نہ آ، تیرے پاس میں آ گیا ہوں. تو غوث پاک
اور حدیث قدسی ہے، اللہ ہر اہل غیر کی بات پر تقدیر نہیں مٹاتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو اللہ کا ولی بنتا ہے اللہ پھر اس کی اتنی سنتا ہے، اتنی سنتا ہے، فرمایا پھر وہ جو بھی کہتا ہے اللہ اس کے کہنے پہ اللہ تقدیر بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ ابن عربی، ہر کسی نے نام تقریباً سنا ہوگا ابن عربی۔ آج ہی نہ پڑھو سارے سنا اسی اے ارت بولنا تسی ڈرامہ تکنے اس نے بھی جڑا ہو بابا صوفی ابن عربی، یہ وہ اس عربی ابن العربی کی بات ہے۔ ابن عربی کوئی عام جانے ہے، بڑا اللہ نہ ولی ہے، اور اس نے بڑی کتابیں لکھی۔ آج بھی ابن العربی کی لکھی ہوئی کتابیں انگریزوں کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریریوں میں انگریزوں کے بچے ابن العربی کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ یہ ابن العربی وہ ابن العربی ہے۔ ہم تو موبائلوں میں گناہوں کی دنیا میں کھو گئے ہیں، لوگوں نے اللہ کا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ انگریزوں کے بچے ہمارے بزرگ ابن العربی کو پڑھتے ہیں اور انسانیت کا سبق سیکھتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، وہ ابن العربی۔ اس کے باپ کا نام تھا شیخ العربی۔ شیخ عربی کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی۔ یہ حضور غوث پاک بغداد کی اس وقت آپ کے زمانے کی بات ہے، شیخ عربی آئے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے حضور دعا کریں نا اللہ سے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ہمارا عقیدہ ہے اولاد دینے والے اللہ کے ولی نہیں، اولاد دینے والی رب کی ذات ہے۔ ہمارا یہ بالکل صاف عقیدہ ہے کہ ہر معاملات ہر حکم اللہ کا چلتا ہے، لیکن کئی ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کی بات اللہ کبھی ٹالتا نہیں ہے، اس لیے اللہ کے ولیوں کے وسیلہ پیش کرتے ہیں تو اللہ مان جاتا ہے۔ شیخ عربی آئے غوث پاک کی بارگاہ میں، حضرت دعا کریں۔ آپ نے اوپر دیکھا تو فرمایا شیخ عربی لوٹ جا، تقدیر کی تختی میں تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، لوٹ جا، تقدیر کی تختی میں لکھی ہوئی نہیں ہے تیری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے۔ شیخ عربی کہتے ہیں حضرت اگر میری تقدیر کی تختی میں لکھی ہوئی اولاد ہوتی تو پھر آپ کے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جن کی تقدیر میں لکھی ہوئی اولاد ہوتی ہے وہ اللہ کے ولیوں کے پاس نہیں بھی جاتے تو اللہ انہیں گھر میں دے دیتا ہے۔ حضرت آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تقدیر کی تختی میں اولاد نہیں ہے میری قسمت میں، آپ کچھ کریں۔ غوث پاک نے جملہ سنا تو جلال میں آئے، پھر اللہ کا ولی آئے تو جلال دکھائے، فرمایا شیخ عربی اگر یہی بات ہے تو پھر اپنی پشت میری پشت کے ساتھ لگا۔ شیخ عربی نے غوث پاک کی پشت کے ساتھ اپنی پشت جوڑی، فرمایا شیخ عربی میری پشت میں ایک ہی بچہ تھا، جا وہ بچہ بھی میں نے تمہیں عطا فرمایا، ایک ہی بچہ ہے، لکھی ہوئی تقدیر نہیں تھی، مگر اللہ فرماتا ہے اگر میرے برگزیدہ بندے اللہ سے مانگ لیں تو پھر اللہ انہیں واپس نہیں لوٹائے گا۔ آخر وقت آیا، حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں، 11ویں کھانے والے ہیں، آخر وقت آیا جب حضور غوث پاک کا تو آپ نے مریدین بھی بیٹھ گئے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے کسی بزرگ کا آخر وقت آتا ہے تو اولاد اکٹھی ہو جاتی ہے، جب اتنے بڑے ولی کا آخر وقت آیا تو مریدین طالب علم سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت کوئی نصیحت کریں ہمیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا دو ہی کام کرنا، سنو 11ویں کے آنے والوں، لنگر تے سارے کھانے ہو اے لنگر ہی پلے پائے کرو۔ غوث پاک نے فرمایا بیٹا دو باتوں پہ عمل کرنا، کبھی بھی اللہ سے نہ منہ موڑنا، کبھی بھی اللہ سے نہ منہ موڑنا۔ حضرت کیسے؟ غوث پاک کی زندگی میں نورانی شکل میں شیطان آیا اور کہنے لگا غوث تجھ سے میں اتنا راضی ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تجھ سے اتنا راضی ہوں کہ جا میں نے تیرے لیے فرض نمازوں کو معاف کر دیا، آج کے بعد فرض نمازیں نہ پڑھا کر، معاف کر دی ہیں۔ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت
الا باللہ العلی العظیم۔ جو ہی پڑھا تو بس وہ ختم ہو گیا، چلا گیا۔ کہا غوث پاک بڑا علم ہے تیرے پاس، یہی وہ حربہ تھا جو میں نے حربہ استعمال کیا تو کئی اللہ کے ولیوں کو راہ راست سے ہٹا دیا۔ غوث پاک آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا لعنتی جاتے جاتے پھر وار کر رہا ہے، غوث پاک کو اس کے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ تائیں دے عارف کھڑی نے فرمایا پڑھنے دا اور نہ تمان کری تے نہ آنکھی میں پڑے او جبار کہار کہاوے متا روڑ دوے دد کھڑے۔ کیا فرمایا مال آ جائے، اسباب آ جائے، دولت آ جائے تو پھر مسبب الاسباب دینے والے اللہ کو نہ بھولنا۔ خوشی ہو یا غم، فرمایا حالات بہتر ہو یا تنگ دستی ہو، فرمایا کسی حال میں بھی اللہ کو نہ بھولنا۔ یہ نہ کہنا کہ آج دولت آ گئی ہے تو میری فرض نمازیں معاف ہو گئی، ہر چیز پیسے سے معاف کرنا ہوگا۔ فرمایا نانا کسی حال میں بھی اللہ سے منہ نہ موڑنا۔ بندہ امیر ہو یا غریب، نمازیں امیروں پہ بھی فرض ہیں اور غریبوں پہ بھی فرض ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں فرمایا اللہ سے نہ منہ موڑنا۔ دوسرا فرمایا کسی حال میں بھی تکبر نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہی میری نصیحتیں ہیں دو، ایک اللہ سے منہ نہ موڑنا، دوسرا تکبر نہ کرنا۔ حضرت کیسے؟ فرمایا کبھی بھی یہ نہ کہنا، کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ یہ بھی میں نے کیا ہے، وہ بھی میں نے کیا ہے، فلاں کام میں نے کیا ہے۔ فرمایا جب بھی لوگ پوچھیں تو بس یہی کہو یہ میرا کمال نہیں، یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، یہ میری توفیق سے نہیں ہوا، یہ اللہ نے مجھے فضل کیا، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے یہ کام کیا۔ فرمایا کبھی بھی تکبر نہ کرنا، یہی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بزرگوں کا فیض نصیب فرمائے۔